اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ایام فاطمیہ پر ہماری ویڈیوز جاری و ساری ہیں، کچھ شارٹ ویڈیوز، کچھ کلاسز اور مجالس کی مصروفیات کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس سال ہر سال کی طرح کنٹینیوٹی نہیں رہ سکی ویڈیو میں، بٹ آئی ایشور یو کہ جو بقیہ ویڈیوز ہماری پینڈنگ ہیں ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یوں تو جتنے بھی اعتراضات تھے باغ فتح کے مسئلے پر، کتاب سلیم کے مسئلے پر، سیدہ کی رضا کے مسئلے پر، ایک ایک چیز کو ہم کلیئر کر کے گئے۔ اسانید پر الگ سے بات کی، توثیق روات و محدثین و علماء اور صاحبان تاریخ پر الگ سے بات کی، جو کہ کوئی ٹھکا چھپا امر نہیں ہے، وہ ہماری پلے لسٹ میں آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کل ہی ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز مجھ تک میرے کچھ فالوورز نے پہنچائی۔ کچھ بھائیوں نے جب ویڈیو کا لنک سینڈ کیا تو آئی واز لٹرلی شاکڈ، میں واقعاً حیران رہ گیا۔ مولوی اشرف آصف جلالی صاحب نے کچھ دوبارہ سے کمنٹس کیے ہیں، اور میں ان حضرت کو پہلے تو بہت روڈ لینگویج میں ان کا نام لیتا تھا، لیکن آج اتنا پولائٹ کیوں، اس کی بھی ایک بہت اسپیشل وجہ ہے۔ وہ پہلے اب ڈائریکٹلی چلیں مولوی اشرف جلالی صاحب کی ویڈیو کی طرف، ہمیں جواب دینا ہے، ناٹ آؤٹ دیٹ کہ ان سے آج بھی بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کام ایسا کر دیا کہ لٹرلی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ واقعاً اشرف جلالی صاحب نے یہ کیا۔ آئی واز شاکڈ۔ ڈائریکٹلی چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص خبروں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ فتق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطا اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کے کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے، اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو، تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے، اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں، البتہ یقیناً محفوظ ہیں، اور مسئلہ فتق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں۔ جلالی صاحب نے آج وہ کر کے دکھا دیا بیسیکلی جو کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، ٹو بی آنسٹ۔ وہ سیدہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، پہلے جو ان کو وہ سارا وہ سسٹم جو ان کے بزرگان وہاں پہ آئے تھے بریلوی مسلک کے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا شاید دوبارہ سے کوئی جناب زہرا کے مسئلے میں حضرت گستاخی کریں گے، بٹ آئی ایم ریئلی ٹو مچ شاکڈ۔ میں بہت زیادہ شوق ہو گیا تھا، میں حیران رہ گیا تھا اس بیان پر جو مولوی جلالی صاحب نے دیے کہ معافی مانگ رہے ہیں جناب زہرا سے۔ ویل
بہت اچھی بات ہے، اگر تو صدقے دل سے توبہ کی ہے آپ نے سیدہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو کیا ہی کہنے، لیکن اس توبہ کے اندر پھر وہی سکم رہ گیا جو نہیں رہنا چاہیے تھا۔ سامعین آپ کو یاد ہوگا آج سے غالباً 4 سال پہلے جب ہمارا مولوی جلالی صاحب کے ساتھ اس مسئلے پر پھٹا چل رہا تھا اور ان کے کچھ شاگردوں نے آ کے وہ مناظرہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ مناظرے میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، کسی دلیل کا جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت کو پکڑ کے بیٹھے رہے کیونکہ ان کے بڑوں کے لیے تو قرآن ہی کافی تھا۔ خیر وہ ایک الگ سے سارا کا سارا رزمی ہے، اسے بار بار کیا ڈسکس کریں، وہ سب لوگ دیکھ چکے ہیں اس مناظرے میں کیا ہوا ہے۔ احمد رضا خان کو بیچارہ قرآن کا مخالف کہہ کے اسے کافر قرار دے گیا ان کا شاگرد، اور اس کے بعد وہ آج تک نظر نہیں آ رہا، ماشاءاللہ چھو منتر ہوا ہے۔ خیر وہ صرف اپنا ایک کیریئر سیٹ اپ کرنے کے لیے آیا، دیکھو میں رافضی کے سامنے گیا تو میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ وہ اسے چھوڑیں پر کیا ویسٹ آف ٹائم نانسنس۔ خیر مولوی جلالی صاحب نے جو آج معافی مانگی ہے اس میں اس سے ملتا جلتا بیان ان کا الحمدللہ جب ہماری پے در پہ ویڈیوز آ رہی تھی ان کے خلاف، ان کے شاگردوں کو مناظرے میں شکست دی الحمدللہ، اس کے بعد مولوی جلالی صاحب کی 2021 میں ایک ویڈیو آئی تھی جس پر ہم نے یہ ٹائٹل رکھا تھا، اشرف آصف جلالی کا رجوع۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیدہ کے لیے جو الفاظ خطا اجتہادی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ بولے جا رہے ہیں یہ بھی نہ بولے جائیں، لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا بھائی، معافی مانگ لی، ویری امپریسڈ، بہت اچھے جلالی صاحب، کیا کہنے۔ اب آپ سے ایک اور گزارش ہے، آپ کا اور ہمارا پھڈا جو شروع ہوا تھا اس بات پہ، وہ بات جو محل اختلاف تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے شروعات جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ سے کی تھی، ان کے مسئلے میں بھی رجوع کر جائیں، وہاں بھی توبہ کر لیں، سو بسم اللہ، لڑائیاں ختم۔ باقی باغ فتح کے لحاظ سے، اعتقادات خلافت و امامت کے لحاظ سے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ اپنی جگہ، بہت اچھی بات ہے۔ واقعاً بہت خوشی ہوئی ہے اس مسئلے میں کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے اندر درندگی کے علاوہ بھی کوئی ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ سرپرائزڈ، ٹوٹلی سرپرائزڈ اینڈ اسپیچ لیس۔ لیکن اس سب معاملے میں بار بار یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر مبنی برحق تھے باغ فتح میں، یہ بار بار وہی بات کر کے آپ نے کیا کر رہے ہیں۔ شیعہ سنی علماء نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی عصمت پر مستقل جو کتابیں لکھی ہیں، بھائی معصوم کے سامنے اکڑنا یہ بالکل ناجائز ہے، مکتب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معصوم کے سامنے اکڑا نہیں جاتا، معصوم کی اتباع کی جاتی ہے، جیسے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ لیکن کیا کیجیے، حضرت ابو بکر نے اپنے پاس سے حدیث بنا کے وہاں پہ چیپ دی، حدیث ثقلین بھول گئے، متواتر حدیث کے مقابلے میں خبر واحد، سبحان اللہ۔ خیر تو سب سے پہلے تو 2 کتابیں میں اس سارے کے سارے سین میں ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ عوام ان معاملات سے بے بہرے نہ رہ جائے۔ سلطان المحققین تاج المناظرین قبلہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، ہر شیعہ سنی بھائی سے کہوں گا کہ خریدیں، تحفۃ العقلاء فی اثبات عصمت سیدۃ النساء صلوات اللہ علیہ، ہر شیعہ سنی بھائی سے کہوں گا کہ لازمی یہ کتاب خریدیں۔ ایضاً برادران اہل سنت کے لیے بالخصوص مولانا صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی یہ کتاب عصمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اور قرآن عظیم، یہ بھی میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ دونوں کتابیں خریدیں۔ اور سامعین رہ گئی باقی باتیں تو انہیں بھی ذرا کلیئر کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر اس مسئلے پر مصیب تھے اور ان کا فیصلہ برحق تھا، تو نہیں بھائی، یہ کہنے سے پہلے کم از کم اپنے گھر کے اکابرین کو پڑھ لیتے، جس طرح عبید اللہ امرتسری نے ارجاح المطالب میں جو مولا علی کے سوانح حیات پر انہوں نے لکھی، ارجاح المطالب میں صفحہ نمبر 508 پر واضح پوائنٹ نمبر 4 میں بات کی ہے کہ حضرت ابو بکر مجتہد تھے مگر معصوم نہیں تھے، اور ان سے فتح کے معاملے میں خطا فی الاجتہاد واقعہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی سامعین، حضرت ابو بکر خطا پہ تھے، برحق نہیں تھے، خطا پہ تھے، یہ بار بار انہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے گھر کا عالم کہہ رہا ہے۔ ویسے تو یہ دلیل ارجاء المطالب کی آج سے 4 سال 5 سال پہلے بھی دیتا رہا ہوں، لیکن تب میں نے وہ پوائنٹ نہیں دیا تھا جو آج دینے لگا ہوں اس کے بارے میں۔ کل کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب ارجاء المطالب کون ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یہ ہے وہ ہے، تو اس اعتراض کا بھی الحمدللہ کلی کانٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بریلوی اور دیوبندی دونوں اس شخصیت کو اپنے اکابرین میں مانتے ہیں۔ فی الحال بریلوی عالم ہے تو بریلوی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی 100% پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اب میری ویڈیو دیکھ کے بہت سارے نام نہاد محققین یہ کتاب خریدیں گے یا PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں سے اسکینز وغیرہ نکال کے یا میری ویڈیو سے اسکین پہ چوری کر کے ماشاءاللہ کچھ چھوٹے چھوٹے چوزے وہ اپنے آپ میں محقق بننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں جی ہم نے عبید اللہ امرتسری کی توثیق نکال لی،
جیسا کہ میں پچھلے 8 سال سے آبزرو نہیں کر رہا. نانسنس. تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جی، مہر منیر، جو پیر مہر علی صاحب کی سیرت پر لکھی گئی تھی. صفحہ نمبر 17 پہ جو باب ہے فضائل اہل بیت کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر اکابرین امت کی کتب، اور وہ ساری کتب اور اس کی فہرست ایکسٹریکٹ کہاں سے کی گئی ہے؟ عبید اللہ امرتسری اپنی کتاب ارجاء المطالب کے آغاز میں ان مشہور علماء امت کی طویل فہرست دی ہے. سبحان اللہ. جس سے سامعین، عبید اللہ امرتسری وہ شخصیت ہے جس کی کتاب سے باقاعدہ یہ اپنے اکابرین کی فہرست انلسٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. اتنا بڑا عالم ہے ان کے یہاں. اکابرین میں اس کا نام تو دیا ہی دیا، اور جو اکابرین ہے پھر اسی کتاب سے جس میں اس نے حضرت ابوبکر کو خطا پر کہا ہے مسئلہ فدق میں، اسی سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، اسی سے پکڑا ہے. بھائی جلالی صاحب مجھے ایک بات بتائیں گے آپ، جب آپ کے مکتب میں ایک شخص اتنے بڑے لیول کا بندہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اکابرین کی نشاندہی کر کے دے رہا ہے، الخصوص احناف کی، تو بھائی پھر اس کی باقی تحقیق کو کیوں نہیں مان رہے؟ کمال ہے. یہ میٹھا میٹھا ہاف کڑوا کڑوا تھو تھو والا یہ ڈبل پالیسی والا گیم کب تک چلائیں گے آپ لوگ؟ ہاں خیر، کیا میں کہہ سکوں جلالی صاحب، تھوڑا سا نا انسان کو اس معاملے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے. اور مزے کی بات تو یہ سامعین، آج کل بعض بریلوی ہیں جو بڑے متعصب قسم کے پاگل سے ہیں، وہ ماہر منیر کتاب پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ یہ جی یہ گستاخانہ کتاب ہے، یہ چونکہ پیر مہر علی کی سیرت پر ان کی اپنی کتاب نہیں، لہذا ہم اس کو آن نہیں کرتے. ڈاتے پیو بھی کرے اور کر کے گیا. یہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت. اس میں صفحہ نمبر 539 میں جو پیر مہر علی کے سارے کے ذرا انہوں نے کابن میں لکھ کے باقاعدہ ان کی تعریف بھی کی گئی. اس میں واضح تعلیقہ کے اندر آپ دیکھیں لیا کہاں سے کیا سب کچھ، مولانا فیض عالم صاحب کی مہر منیر. سبحان اللہ. اکابرین پر مشتمل کتاب میں مہر منیر کا ذکر ہے، تو بھاگنا امپاسبل ہے. خیر الحمدللہ، توثیق در توثیق در توثیق اکابرین میں بھی ہے. حضرت ابوبکر کو خطا کے مسئلے میں بھی وہ نشاندہی کر گئے ہیں، اور پھر اس کو بھی اکابرین کی فہرست میں لکھا جو صاحب کتاب ہے، جس نے عبید اللہ امرتسری کو اکابرین میں لکھا تھا. اکابر اندر اکابر اندر اکابر. الحمدللہ توثیقات تو پھر وہ چھوڑ ہی نہیں. الحمدللہ فقیر کا کام ہی یہ ہے جرح و تعدیل کے معاملات کو آپ کے سامنے صحیح طرح سے پیش کرنا، چاہے وہ گزشتگان ہوں، چاہے متقدمین، چاہے متوسطین، چاہے متاخرین، چاہے معاصرین. ایک ایک چیز کے اوپر کلی کانٹی پھیرنا آپ کے سامنے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ 2017 سے پہلے کسی تقلیدی مولوی نے اشرف جلالی کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا فقیر سے پہلے. الحمدللہ سب سے پہلے اس بندے کی گردن ہم نے پکڑی تھی. سوری، گردن پکڑ چلیں، آپ نے اچھا کام کیا تو میں پولائٹ وے میں بات کروں گا. آپ سے اختلاف کیا تھا، چلیں میں بھی رجوع کرتا ہوں اس جملے سے، آپ سے اختلاف کیا تھا. لیں جی، اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، باغ فتح پر حضرت ابوبکر کا حق پر ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے؟ جلالی صاحب، معاملہ باغ فتح معاملہ قضاوت تھا. اب قضاوت کے اصول و ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی دے کے جا نہیں سکتا تھا فار آل بیسک ریزنس. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ قضاوت کیا دیا تھا؟ میں آپ کے سامنے دلیل وہ رکھ رہا ہوں جس کا آپ کبھی رد نہیں کر سکتے الحمدللہ، کیونکہ یہ میرے پاس اشرف جلالی صاحب کی ہی کتاب موجود ہے، جلد نمبر 5 فہم دین. آخری والا ہمارا بامبی ہوتا ہے الحمدللہ. صفحہ نمبر 101 پر، جلد نمبر 5 صفحہ 101 پر آپ نے خود یہاں پر رسالت پناہ کی حدیث لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فیصلہ کروانا ہو وہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے پاس جائے. کیوں؟ سب سے بڑے قاضی علی ہیں صلوات اللہ علیہ. اللہ اکبر. جلالی صاحب، سب سے بڑے قاضی کون ہیں؟ فاتح خیبر صلوات اللہ علیہ. پھر حضرت ابوبکر کو خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ امت کا سب سے بڑا قاضی اس وقت یہاں ہے نہیں، مسند خلافت پر ہے نہیں، میں اس کی جگہ بیٹھ کر قضاوت کے معاملات کیوں کر رہا ہوں؟ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی 5 سال پہلے کہا تھا، اب بھی کہوں گا کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے کسی پرائم منسٹر پر یا کسی پر بھی کوئی کیس ہو جاتا ہے پاناما لیکس ٹائپ، تو کیا وہ پرائم منسٹر خود جج کی کرسی پر بیٹھ کے سنے گا یا اسے چیف جسٹس سنے گا؟ ڈیفینیٹلی چیف جسٹس سنے گا فار آل بیسک ریزنس. واضح بات ہے، ظاہر سی بات ہے. تو حضرت ابوبکر کو بھی تو چاہیے نا کوئی شریک قاضی مقرر کرتے، وہی مجرم وہی منصف. کیا بات ہے.
اس سے بڑھ کے اسلام کی تاریخ پہ اور بدنما دھبا آپ لوگ کیا لگائیں گے؟ ایک بدماشی بھی خود دکھائی اور اوپر سے ماشاءاللہ برحق. خیر، تو جلالی صاحب نے معافی مانگ لی ہے سیدہ کے مسئلے میں. الحمدللہ آج ہماری محنت آپ لوگوں کے سامنے رنگ لے آئی، الحمدللہ. اور دوسرا، خیر کیا بات کریں، میں عوام کو دکھانے کے لیے تو یہ کر رہے ہیں، جن کو دکھانا تھا انہیں دکھا دیا، شاباشی بھی لے لی. چلو بہرحال تو الحمدللہ اگلی ویڈیو میں کچھ ٹائم کے بعد، فقیر سید کی یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ ٹائم کے بعد جلالی صاحب جناب ابو طالب کے مسئلے پر بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ سب کی دعاؤں سے. سو دعا میں یاد رکھیے گا. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اب اگلی ویڈیو کے اندر.